ضیاء کے دور میں جب اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرسری ہے پولیٹیشینس کی. میں نے خود اسٹوڈنٹ یونین سے آغاز کیا، مجھے خود شوق تھا. مشرف ابھی بھی ڈی فیکٹو سی ایم بن چکی ہیں کہ ابھی لگتا نہیں وہ ہے علی صاحب گزار پلس ہیں، اور فرح گوگی بھی وہاں پر موجود ہے، اور جو ہے وہ بشر بھی موجود ہے، اور وہ سارا صبح وہ چلا رہی ہے. یہ نفرت کی پالیٹکس نہیں ہو سکتی. آج وہی پارٹی جن کو ہم بار بار ڈائلاگس کی بات کرتے تھے، آج وہی پارٹی کہہ رہی ہے ڈائلاگس ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتا تھا، میں جب ان کو لٹر پڑھیں گے ہم بھی سیکھیں، مار پیٹ کے بعد ہم سیکھیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں پالیٹکس میں جو چیز بھی آپ نے ڈائلاگس کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے کراس ٹیبل بیٹھنا ہے اور اسی سے مسئلے کا نکلنا ہے. روڈوں سے چوراہوں پہ ٹھیک ہے ایجیٹیشن جمہوریت میں ہے، پرامن احتجاج جمہوریت میں بالکل آپ ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہمارے بھی مسلم لیگ کے ساتھ نظریاتی اختلاف بہت سی پارٹی کے ساتھ ہمارا ہوگا، لیکن آج آپ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو آپ 5 سال ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ اس صوبے کی آگ بجھائے، نہ کہ آ کے اسلام آباد میں آ گئے وہ 500 دفعہ بھی چڑھائی کر لے. وہ کہہ رہے ہیں 17 دفعہ ہوگا، 1700 دفعہ بھی آ جائے، اس کے بانی چیئرمین آزاد نہیں ہونا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف تضاد کاسٹ. آج ہمارے بہت ہی خصوصی مہمان ہیں اور ایک لمبا سیاسی کیریئر ہے. طلبہ سیاست سے لے کر اس وقت خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، سابقہ ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں. آج کل بہت زیادہ میڈیا پر آتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ طلبہ سیاست سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں ایک نچلے لیول سے، اور اب اپنے ایک پیک کیریئر پہ ہیں، تو وہ کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کو. سر ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے ہیں اور ایک نچلے لیول سے چلتے ہوئے اوپر تک آنا ایک اور چیز ہے. آپ کارکن کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول، یونین کونسل لیول، اور ایک یہ سیاسی کیریئر ہے کہ آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو اب ماحول ہے سیاست کا، آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں ہم ایسی لیڈرشپ ہمیں ملے گی آنے والی جنریشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ کہیں کہ جی میں نے بالکل اپنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت ہمارے دور میں اسٹوڈنٹ یونین میں پابند تھی، کیونکہ ضیاء کے دور میں جب اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرسری ہے پولیٹیشینس کی. اور اسی سے جو ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ فیملی پالیٹکس اور یا یہ پالیٹکس جو ہے وہ عمرہ کی ہے اور پیسوں کی ہے. لیکن جب اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے، ان میں سے جب کوئی لیڈرز نکلتے ہیں تو وہ ایک جینون قسم کے، باقی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جینون ریفائن ہو کر اوپر آتے ہیں. آپ ماضی میں پالیٹکس میں دیکھیں، اسٹوڈنٹ یونین میں کافی لوگ ہمارے صوبے سے بھی آئے ہیں. تو میں نے اس سے میری فیملی پالیٹکس میں تھی، میں نے خود اسٹوڈنٹ یونین سے آغاز کیا، مجھے خود شوق تھا. میں مختلف اپنے پارٹی کے عہدوں پہ بھی رہا. میں نے ڈویژن پریزیڈنٹ کے عہدے سے اپنا پارٹی میں شروع کیا، پھر میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا، پھر میں انفارمیشن سیکرٹری رہا 4P کا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا، پھر پیپلز پارٹی کا، اور پھر ترجمان چیئرمین کا. اب اللہ کے فضل سے جو ہے نا یہاں پر میں گورنر ہوں. اس سے پہلے میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی تھا پچھلے 16 مہینے میں آن پاورٹی ایلیویشن. ڈپٹی اسپیکر بھی میں رہا. تو ایک تو یہ کہ پارٹی نے جب بھی مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ایک ذمہ داری دی، تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو اپنے احسن طریقے سے نبھاؤں. اور ایز ترجمان انفارمیشن سیکرٹری سب سے میں سمجھتا ہوں مشکل جاب تھی، کیونکہ اس وقت پورے اس میں پاکستان میں 40-50 چینل ہوں، اور پھر آج کل یہ جو براڈ کاسٹ شروع ہو گئے ہیں وہ بھی آن لائن میں ہو، اور ایک تعلق آپ کا کسی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ جس چینل میں بھی ہوں. تو جب وہ آپ نارملی جب آپ 1-2 چینلز پہ آتے ہیں تو پھر باقی 10 چینل والے گیلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ وہ اوکے. لیکن آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں پہلی بات ہے کہ پولیٹیکل نرسری کے تھرو اگر آپ آئیں تو وہ ایک بہت بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو فیلڈ پالیٹکس کا پتہ چلتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، ورکر کیا سمجھتا ہے، ڈسٹرکٹ میں کیا ہوتا ہے، صوبے میں کیا ہوتا ہے. تو آپ کو نو ہاؤ ہوتا ہے کہ جب سے کوئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کو سسٹم کا پتہ چلتا ہے کیا ہے. جب آپ کندھوں پہ سوار ہو گیا تو پھر کندھوں سے تو کبھی نیچے بھی آنا پڑتا ہے نا، زمین پہ بھی گرنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پراپرلی تھرو پراپر چینل ہیں تو بہت ہی چیز ہے. لیکن اس پہ پولیٹیکل فورسز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس کے اوپر کام کریں، کہ ہم پولیٹیکل نرسری کو کس طریقے سے آگے لیں گے. سندھ میں دیکھیں پچھلی حکومت میں اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ختم کر دی گئی تھی، اور اب جو ہے کہ ہم اس کو دوبارہ کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں. ہر چیز کے پازیٹیو نگیٹیوز ہیں. اگر آپ بولیں کہ نہ کریں یہ چیزیں ہیں،
پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب کا بچہ یا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے جو یونیورسٹی میں ہے وہ کیسے آگے آ سکتا ہے؟ اس کو کیسے جب وہ اسٹوڈنٹ یونین میں ہوگا تو اس کی آگے کوئی وہ گروم کرے گا تو اس کی آگے پہچان ہوگی. ویسے تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو کسی ایم این اے ایم پی کا بیٹے کو آگے آئے گا, کسی خاندانی بندے کا بیٹا آئے گا. پھر ہم یہ گیلہ تو نہیں کر سکتے اس ملک میں کہ جی آپ ہم جب نارملی جاتے ہیں کسی کوشچن آنسر سیشن میں, کسی ڈبیٹ میں جاتے ہیں کہ جی غریب آدمی کیسے یا مڈل کلاس بندہ کیسے پالیٹکس میں آئے گا, تو آپ کسی پیراشوٹ کی ضرورت نہیں آ سکتی. یہی پروسیس ہے اسٹوڈنٹ یونین والا ہی پروسیس جس سے آپ آگے آ سکتے ہیں. یا پھر ایک اور سسٹم ہے جو کہ بلدیات کا ہے, جس میں بلدیاتی سسٹم میں آتے ہیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی اس کو بھی ہم نے ایسے کر دیا کہ 80s میں جب ڈکٹیٹرشپ تھی تو انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو رشوت کے طور پر ڈیولپمنٹ اسکیمیں دینا شروع کر دیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم تباہ ہو گیا. اب ایم این اے جو ہے وہ گلی نالی بناتا ہے اور آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ لیجسلیشن بھی کرے. اگر ایک ایم این اے یا ایم پی اے اس کا فوکس اپنا ہلکا ہوگا کہ جب تک میں ڈیولپمنٹ کام نہیں کروں گا مجھے ووٹ نہیں ملیں گے, تو لیجسلیشن پہ وہ کیسے توجہ دے گا؟ تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں. پھر آپ دیکھیں جب وہ لیجسلیشن کرتا ہے تو کیا ہم ان کو وہ سپورٹ دیتے ہیں؟ آج فار ایگزامپل میں آپ کی مثال دوں کہ اگر آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں یا ٹی وی کے ایک اینکر پروگرام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ 3-4 ریسرچرز ہوتے ہیں جو ان کے لیے 1 گھنٹے کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو پورے پاکستان کی جو ہے قانون سازی کرتا ہے اس کو اس ملک نے کتنے ریسرچر دیے ہیں؟ ایک کوئی بھی نہیں. تو پھر آپ کیا امید کریں گے اس کی؟ وہ سارے دن ہلکے کام بھی کرے گا, ریسرچ بھی کرے گا, قانون سازی بھی کرے گا, تو نہیں ہو سکتا. پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اس وقت, سیاست میں دیکھ لیں, میڈیا میں دیکھ لیں, جوڈیشری میں دیکھ لیں. اور کیا ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی گراس روٹ لیول تک رسائی بھی ہے اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں, جو آپ کے اندر ایک کنوکشن پائی جاتی ہے اسٹوڈنٹ یونین کے بارے میں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہ اسٹوڈنٹ یونین کے ادارے کو, انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے بحال کریں اور اس پولرائزیشن اور یہ پاپولسٹ پالیٹکس سے ایک انسٹیٹیوشنل اور لانگ ٹرم اس کا حل نکالا جائے کہ ہم جو ہے نا, جس طرح ووٹر کی ایج ہے, مشرف صاحب نے 18 سال کی, اس کو واپس 25 پہ لایا جائے. جو نوجوان ہیں وہ اپنے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں, اپنے دائرہ کار میں سیاست کریں نہ کہ نیشنل پالیٹکس میں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے پولرائزیشن اور جو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے تو اس کو ریپرزنٹیشن مل جائے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ سیریسلی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو؟ دیکھیے پولرائزیشن اسٹوڈنٹ یونین سے ختم نہیں ہو سکتی ہے. پولرائزیشن کیا تھی ماضی میں؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان کتنی پولرائزیشن تھی. اس وقت اتنی سوشل میڈیا نہیں تھی. آج پی ٹی آئی آ گئی ہے, پولرائزیشن اپنی پیک پہ ہے. جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھی تو ایک موڑ پہ ہمیں ریئلائزیشن ہوئی ہماری لیڈرشپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ انجام ہونا ہے. تو ہم نے 1.5 سال اور 2 سال حکومت کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہے. پھر محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا اور اس کے بعد اس کے گواہ کہیں یا باقی پارٹیز نے بھی, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی غالباً شامل تھے, پی ٹی آئی کے عمران خان بھی شامل تھے, باقی بھی شامل تھے, انہوں نے اس پہ سائن بھی کیے. اور وہ چیز جو ہے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل جو لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کر جو چیزیں جس طریقے سے اس پہ تقریباً میجورٹی جو ہے وہ شیکس پہ عمل ہو چکا ہے. اکا دکا بہت کم, اکا دکا نہیں, بہت کم شاید رہ گئے ہوں گے, لیکن کچھ بہتری کی طرف ہم گئے. پھر پی ٹی آئی وجود میں آئی یا جو بھی آپ کہیں, اور انہوں نے پولرائزیشن شروع کی. آج آپ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں, انہوں نے یوتھ کو کس راستے پہ لگائے ہوا ہے. میں جتنا بھی برا ہوں یا میرا آپ فار ایگزامپل مجھ سے عمر میں اگر فار ایگزامپل بڑے ہیں, آپ جتنے بھی اچھے ہیں یا برے ہیں, جب ہماری تربیت ہے کہ ہم اگلے کو اپنی عزت دینی ہے, اور اپنی عزت آپ اس وقت کریں گے جب اگلے کو عزت دیں گے. تو اگر آپ یہ چیزیں آپ نے اگر یوتھ کو کہا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں اور آپ اس قسم کی پالیٹکس کریں, تو اس قسم کی یہ نفرت کی پالیٹکس نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھیں کہ جب میں آپ سے آج شو ریکارڈ کر رہا ہوں, آج وہی پارٹی جن کو ہم بار بار ڈائلاگس کی بات کرتے تھے, آج وہی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگس آنے چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ میں ہمیشہ کہتا تھا, میں جب ان کو لطر پڑھیں گے, ہم بھی سیکھیں, مار پیٹ کے بعد ہم سیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے. تو ہم نے کہا نیچرل پروگریشن ہے نا سیاست. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے کتنے سال جیل گزاری, آپ مجھے بتائیں کہ بادشاہ خان نے کتنی جیل گزاری, اچکزئی صاحب کے والد صاحب نے کتنی جیل گزاری, محترمہ شہید نے کتنی سال جیل گزاری. انہوں نے ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی نابالغ ایک 1.25 سال جیل گزاری. لوگوں نے 7 10 سال 12 سال 35 سال جیل صمد خان نے گزاری. تو ابھی آپ مطلب چیزیں دیکھیں, پولیٹیکل چیزیں, اگر پولیٹیکل دیکھیں, کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اور انسٹیٹیوشن دوسرے کے خلاف ایسے
ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ہوں گے جس طریقے سے آپ شام 7 سے لے کے 11 بجے کے شو میں ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے، تھک جاتے ہیں لوگ. اس قسم کی چیزیں لوگ دیکھیں، یہ ڈرامے دیکھ کے لوگ تھک جاتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ٹی وی چینل سے ہٹ کے یہی آپ کے ہیلدی ڈسکشنز کی طرف آ رہے ہیں، مطلب ہماری اس سے بھی آگے بات بڑھے نا. ابھی ایک ابھی دوسرے کو میں آپ کو آپ نے بیٹھے اور میں بولنا ہے کہ بس میں نے بالکل اس کو جو ہے نا بالکل آج اس کو جھاڑ پلانی ہے، اس کی بات سے کوئی ایگری نہیں کرنا. اگر پازیٹیو چیز ہے پھر بھی ایگری نہیں کرنا. دیکھیں پالیٹکس میں جو چیز بھی آپ نے ڈائلاگس کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے کراس ٹیبل بیٹھنا ہے اور اس چیز سے مسئلے کا نکلنا ہے. روڈوں سے چوراہوں پہ ٹھیک ہے ایجیٹیشن جمہوریت میں ہے، پرامن احتجاج جمہوریت میں بالکل آپ ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر چیزوں کو بہتر کرنا ہے، سیاستدانوں نے، تو آپ کا فلور ہے، جو آپ کا جو فورم ہے، دیٹ از پارلیمنٹ. آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ پارلیمنٹ میں چور دروازہ بند کریں گے تو کچھ ہوگا. اگر آپ 5 سال چیخیں گے چلائیں گے، 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، آپ چور دروازہ بند نہیں کریں گے، پھر آپ نے گلا نہیں کرنا کیا ہوگا. ہم نے 18ویں ترمیم بڑی کوشش کی کہ چیزوں کو ہم ٹھیک کریں، اور ہم نے بہت سی چیزیں ٹھیک بھی کی ہیں، بہت سی چیزوں میں بہتری کی بھی ضرورت ہے. ہم نے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا، یا آپ دیکھیں بہت سی چیز، چیئرمین نیب ہو گیا یا چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، ہم نے کہا لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کے اس کو کریں گے کہ دونوں طرف سے نمائندے ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ مکمکہ ہے. آج اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کی بات کریں تو کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے لگایا تھا. باقی ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے لگائے تھے. تو جو چیزیں وہ کل کہہ رہے تھے، آج اگر ہم وہی چیز ہم تو ان کے لیے دہرائیں کہ آپ لوگوں نے تو لگایا تھا، آپ لوگ جائیں. ایسے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے. آپ اختلاف کریں، ہمارے بھی مسلم لیگ کے ساتھ نظریاتی اختلاف بہت سی پارٹی کے ساتھ ہمارا ہوگا. لیکن آج آپ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو آپ 5 سال ملک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ ملک کے لیے کام کریں، اگلا 5 سال آئے، اپنا مینیفیسٹو لے کر آئیں، اپنے نظریات آپ لے کر آئیں، بتائیں یہ چیزیں. آپ کو اگر عوام ووٹ کرتی ہے تو آپ حکومت کریں، اگر نہیں کرتی تو بھلا پوزیشن میں بیٹھ جائیں. لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے جا کر غلغہ پڑھا. لوگ ماضی میں پارلیمنٹ آتے تھے اسپیچز سننے کے لیے کہ لیڈرز آ رہے ہیں، ہمیں کسی چیزیں یونیورسٹی کالج کے بچیاں آتی تھیں کہ ہم سنیں. میڈیا کے لوگ آتے تھے کہ ہم کچھ نوٹس بنا لیں گے. آج آپ اپنی پارلیمنٹ کو دنیا کو کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ایمبیسڈرز آ رہے ہوتے ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں، بچیاں آ رہی ہوتی ہیں. آپ صرف یہ ہم پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں کہ گالم گلوچ کیسے ہوتی ہے، ہلڑ بازی کیسے ہوتی ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ کا فورم نہیں ہے. آخر آپ کو پارلیمنٹ بیٹھ کر ڈسکشن کرنی ہوگی. آپ ایک بہت چیلنجنگ صوبے کے گورنر ہیں، جو مطلب جس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی انڈر اٹیک ہے. انٹرنلی جو ہے وہ ایک جو گورنمنٹ ہے وہاں کی جو ذمہ دار ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، اور ایکسٹرنلی آپ دیکھیں کہ تھریٹس ہیں، ٹیررزم ہے، کراس بارڈر ایشوز ہیں. تو کیسے چلا رہے ہیں، کیسے کر پا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد زیادہ اختیارات چیف منسٹر آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. انٹرنل جو تھریٹ جو پولیٹیکل ہیں وہ تو میں انجوائے کرتا ہوں، اس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو میں بالکل ہی اس کو میں کبھی میں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. دوسری جو ہے ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے صوبے کا اس وقت وہ ہے لا اینڈ آرڈر. اور آپ دیکھیں کہ بیچ میں کورن میں جو ایشو ہوا اور ہو رہا ہے، ہمارے مختلف ضلعوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صوبائی ہیڈس کو سب کو فون کیا. کسی کے پاس میں خود چل کے گیا، اور پھر میں کورم ایشو کے لیے میں گیا کوہاٹ جرگہ لے کے. 10-12 پولیٹیکل پارٹیز کے مشران میرے ساتھ تھے، میں ان پارٹی کا بہت مشکور بھی ہوں. پھر میں نے کہا کہ میں اپنے صوبے کے امن کے لیے اور نیچرل ریسورسز کے لیے کانفرنس کرنی چاہیے. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی. صوبے کی تمام سیاسی پارٹیاں 16 جماعتیں تقریباً ہماری بنتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز اور باقی سارے سوائے پی ٹی آئی کے باقی ساری جماعتیں ہیں. حالانکہ حق تو چیف منسٹر کا یہ کام کرتا جو میں کر رہا تھا، لیکن اگر میں بھی نہ کرتا تو لوگ کہتے ہیں اگر سی ایم نہیں کر رہا اور وہ غافل ہے اپنی ڈیوٹی سے، اپنے اوتھ سے، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں. تو ہم نے سب کو بٹھایا، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی. اس پہ ہم نے 2 کمیٹیز بنائی، ایک ٹیکنیکل کمیٹی، ایک پولیٹیکل کمیٹی. اور ہم نے اپنے وسائل کے متعلق ڈسکشن کی، ہمارے وسائل ایشوز جو ہمارے فیڈریشن کے ساتھ ہیں اس پہ بات کی. لیکن امن و امان کے اوپر بات کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ اگر امن و امان تو ڈیفینیٹلی ہمارا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آپ کے پاس آنے والا ہے وہ مرج ڈسٹرکٹس کا آنے والا ہے. آپ کی ریاست میں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 10 سال تک 100 ارب روپے دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے. آج آپ وہ پیسہ صوبائی حکومت کو دیتے ہیں، وہ کسی اور مد میں خرچ کر لیتے ہیں. آج ان کے پاس وہ وسائل نہیں جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جب اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور جاتے ہیں ان کے نوجوان، اور جب وہ ترقی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کر لی اور ہم آج کس دنیا میں پڑے ہیں،
تو ایک بہت بڑا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاوا ہے جو کہ پک رہا ہے، اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو لا اینڈ آرڈر کے بعد سب سے بڑا ہمارا مسئلہ وہ بھی آنے والا ہے. لہٰذا ہم نے اس صوبے کی ترقی کرنی ہے، ہم نے بیٹھنے، ہم نے صوبے کے لیے اگر ہم اسی چیزوں میں لگے. دیکھیں 2013 میں ہم نے پی ٹی آئی کو ایک پورا منصوبہ حوالے کیا تھا. وار اور ٹیرر آپ نے دیکھا تھا، سوات آپریشن آپ نے دیکھا، وزیرستان آپریشن دیکھا. ہمارے صوبے کے نوجوانوں نے، ہمارے صوبے کے میڈیا کے دوستوں نے، فوج نے، پولیس نے، سیاستدانوں نے، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی امن کے لیے قربانی دی ہے. جب ہم نے ان کو 2013 میں پورا منصوبہ حوالے کیا، آج انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے بدامنی کیوں لے کر آئے یہاں پر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے ملیٹنٹس لے کر آپ نے یہاں پر آباد کیے تھے کہ یہاں پر یہ پرامن ہوں گے. آج انہیں ہتھیار کیوں اٹھا لیے ہیں. آج ہماری صوبائی حکومت نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اور نہ کیبنٹ کا اجلاس امن و امان پہ کراتی ہے. کوئی اجلاس آج تک نہیں ہوا. مجھے بتا دیں کوئی منٹس آف دی میٹنگ بتا دیں. میرے پاس ہر کیبنٹ کی منٹ آف دی میٹنگ آتے ہیں. کسی میں ہمارے امن و امان کے اوپر جو ہے وہ اجلاس نہیں ہوتا. ان کو اکاؤنٹیبل کون ٹھہرائے گا پھر؟ دیکھیے عوام کو بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ امن و امان میں اگر صوبائی حکومت غافل ہے تو کیا مرکزی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اس چیز پر میٹنگ کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی وے فارورڈ مانگا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا چند مہینے پہلے کہ میں اے پی سی بلاؤں گا. آج تک کوئی اے پی سی نہیں ہو سکی. آج تک ہم سے نہیں پوچھا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی سے کہ وے فارورڈ کیا ہے. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس تک محدود ہے سب کچھ. دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں آپ چیف منسٹر صاحب کو بلاتے ہیں جو ایک سائڈ آف دی اسٹوری ہے. آپ نے دوسری سائڈ آف دی اسٹوری آپ چلو ہمیں نہ بلائیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلا دینا کہ آپ کو دوسری سائڈ آف دی اسٹوری تو سنیں کہ ہمارے صوبے میں ہو کیا رہا ہے. وہ تو سارے دن آتے ہیں. سی ایم صاحب کی مجبوری ہے ادھر آ کے اپنا رونا ہوتا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں یہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، سب کو ہوں، لیکن مجھے پارٹی نہیں چھوڑتی. باہر جاتے وہ دوسری کیسٹ سناتا ہے، اندر ایک اور کیسٹ ان کی ہوتی ہے. لہٰذا وہ چیزیں اگر وہ ہمارا اب مجھے بتائیں کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ صرف کہتا ہے کہ وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں ملنا تھا آج تک ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. آج اس کے لیے CTD اور یہ چیزیں بننی تھیں، نہیں ملا پیسوں سے بننا تھا. اور وہی وزیر اعلیٰ صاحب کے منہ پہ تماچے جب ہمارے پارلیمان لیڈر میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے سوال اسمبلی میں پوٹ کیا کچھ عرصہ پہلے، بریک اپ دیا ہمیں صوبائی حکومت نے کہ ہمیں اتنے پیسے مل چکے ہیں. جس سی ایم کو یہ نہیں پتا جس وار آن ٹیرر پہ وہ لڑ رہا ہے، جو ہماری جس پولیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے کتنے پیسے ان کو ملے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا، تو پھر آگے کیا کریں گے. مطلب یہ چیزوں سے اپنے آپ تو کو کھلم کھلا وفاق کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چڑھ توڑنے کو تیار ہے. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ صرف ہمارے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کو چاہیے کہ اس صوبے کی آگ بجھائے، نہ کہ آ کے اسلام آباد میں آگ لگائے. وہ 500 دفعہ بھی چڑھائی کر لے. وہ کہہ رہے ہیں 17 دفعہ ہوگا، 1700 دفعہ بھی آ جائے، اس کے بانی چیئرمین نے آزاد نہیں ہونا. اس نے اگر آزاد ہونا ہے تو عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے، نہ ڈی چوک کے ذریعے ہونا ہے، نہ جلسے سے ہونا ہے، نہ جلوس سے ہونا ہے. کیا پی ٹی آئی ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ میں تو کبھی نہیں دیکھا پنجاب سے کوئی جلوس آ رہا ہو، سندھ سے آ رہا ہو، بلوچستان سے آ رہا ہو. وہ تو ایک صوبے تک محدود ہو چکی ہے. اور وہ صوبہ بھی اگر آپ کے پاس سرکاری وسائل ہیں، ہر ڈی سی، ہر ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہر ٹی ایم اے پیسے دیتا ہے ان کو، گاڑیاں دیتا ہے، خوراک دیتا ہے کہ آپ لوگ جائیں اسلام آباد کے ہو جائیں. سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے، سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں. پولیس جو ہے وہ FRP پولیس یا باقی ریگولر پولیس سول کپڑوں میں ساتھ موجود ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیا ویسے. کس چیز کا؟ کہ یہ صوبے کے وسائل سے دیکھیں ان کا اپنا پروٹوکول تو ظاہر ان کو ملتا ہوگا. دیکھیں سیکورٹی کے لوگ بھی آتے ہیں. 1500 سیکورٹی کے کسی سی ایم کے لیے 1500 سیکورٹی سول کپڑوں میں نہیں آ سکتے. اس کا لیٹر موجود ہے آفیشیل. صوبائی حکومت نے جو پیسے ڈیمانڈ کیے ہیں اس کا بھی آفیشیل لیٹر موجود ہے. آپ کو چاہیے میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ نے جو اسلام آباد ہوتا اس کا یہ ہے. آج بھی ہمارے ایمبولینسز، آج بھی ہمارے فائر بریگیڈز یہاں پر موجود ہیں، آج بھی ہماری کرینیں یہاں پر موجود ہیں. تو اس سے زیادہ آفیشیل ایویڈنس کیا ہے؟ آج تک صوبائی حکومت کے زمانے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ استعمال ہوتی. ہمارے پشاور میں فیکٹری میں آگ لگی، 4 دن تک وہ آگ نہیں بجھا جا سکی کیونکہ ہمارے فائر بریگیڈ یہاں پر تھے. جو PDA کے پاس فائر بریگیڈ تھے، ایک جب آیا اس نے کہا کہ میں کہ سیکنڈ دفعہ نہیں آ سکتا، میرے پاس فیول نہیں ہے. دوسری جو فائر بریگیڈ اس کے اندر پانی نہیں اس ٹینک میں. یہ تو صورت حال. جب باقی جو آپ کی فائر بریگیڈ ہے پھر بھی فارورڈ کیا ہے گورنر راج لگائیں، کنٹرول تو نہیں کر پا رہے، نہ گورن کر پا رہے ہیں، نہ چلا پا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گورنر راج لگائیں، لیکن دیکھیں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یہاں پر مارچ نہیں کر سکتی اور نہیں آ سکتی اور ہم ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے اور فلانا کر دیں گے، لیکن وہ تو آ جاتے ہیں. 1 دن بعد نہیں 3 دن بعد آ جاتے ہیں. آپ نے کنٹینر بھی لگا لیے ہیں، آپ نے دروازے اپنا سڑکیں بھی کھود لی ہیں، آپ نے نیٹ بھی بند کر دیا ہے، لوگوں کو دفاتر، اسکول، کاروبار تباہ بھی کر دیا ہے، اور 1 دن بعد یا 3 دن بعد آتے ہیں.
اگر وہ 3 دن بعد آ جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کس کر آتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ نہیں آ سکتے، اٹک پل کو کراس نہیں کر سکتے، تو اگر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو بولے چلے آپ آ جائیں ڈی چوک، آپ آ جائیں پریڈ گراؤنڈ، آپ آ جائیں فلانی پارک میں جلسہ کر کے چلے جائیں. لیکن آپ پورے پاکستان کی روڈیں بلاک کرتے ہیں، جو رائے فرار کا رستہ ہے دامن کو کا، اس پہ آپ کنٹینر نہیں لگاتے تو لوگ تو سوال کریں گے. یہ مسٹری ہے، کیسے ہوتا ہے کہ وہ ڈی جو تک پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر یہ تو میں واپس سر نہیں پہنچنے سمجھتا کہ دیتے ہیں؟ آئی جی اسلام آباد بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ پورے اسلام آباد بلاک کرتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ دامن کو والا روڈ بلاک نہیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگ گئے. یہ تو اس حد تک ہو گیا کہ ان کے اپنے پارٹی ورکر ان سے نالا ہے. دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی پی ٹی آئی کو لیڈر پکڑا گیا ہو؟ سارے ورکر پکڑے جاتے ہیں. سی ایم صاحب حلف لیتے ہیں کہ میں اس وقت تک جو حلف لیتا ہوں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں بانی چیئرمین کو نہیں لے جاؤں. چلو انہیں اگر بشرا بیوی کو اپنا بانی چیئرمین بنا لیا تو اس کو تو ساتھ لے گئے اس کو. لیکن اگر بشرا بیوی کہتی ہے کہ آپ پٹھان ہیں، آپ غیور قوم ہیں، آپ میرے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہوں گے اور یا تو نہیں جائیں گے جب تک ہم بانی چیئرمین کو نہیں لے جائیں گے، وہ بھی لیٹر بجا کر بھاگ گئی. اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا بشرا بیوی میں اور سی ایم میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے. سی ایم کہہ رہے بشرا بیوی کو میں لے گئی ہوں، بشرا بیوی کہہ رہی میں بے سر و سامانی کی حالت میں ڈی چوک پہ کھڑی تھی. اب ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہا، اب اس میں سے اب دیکھنا پڑے گا جھوٹ کون بول رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی ڈی فیکٹو سی ایم بن چکی ہے کہ ابھی؟ لگتا نہیں وہ ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، تو ہے، میں تو آلریڈی ٹی وی میں کہا وہ تو ڈیفیکٹو سی ایم ہے. اچھا، یعنی ہم بزدار کا دوسرا دور دیکھیں گے علی امین کی علی امین صاحب بزدار پلس ہیں، اور فرح گوگی بھی وہاں پر موجود ہے، اور جو ہے وہ بشری بھی موجود ہے، اور وہ سارا صبح وہ چلا رہی ہیں. جب ایک بات ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، جب ایک سائڈ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ صوبائی حکومت آئی کہ سنجانی پہ اینڈ کرے گی، یہاں پر دھرنا دے گی، اس کے بعد تو بشر بیوی کے آرڈر فالو کیے گئے تھے نا. جی. تو مطلب پھر سی ایم تو اصل بشر بیوی ہوگی. سی ایم کہہ رہا تھا کہ میں لیڈ کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے خیال میں وہ غلط فہمی کا شکار تھا. اصل لیڈنگ تو بشر بیوی کر رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ چلو آگے ڈی چوک، اور چلے گئے. یہاں پر ایک اور جو چیز بھی جو ہے وہ ہے کہ یہ جو کنٹینر کو آگ لگی ہے، جو 1500 ایف آر پی کے سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے، یا سی ایم صاحب کی اپنی بھی سیکیورٹی تھی، تو کنٹینر کو کیسے آگ لگی؟ مطلب سی ایم صاحب کی سیکیورٹی اتنی کمزور اور ناکام ہے کہ انہیں کنٹینر کو جو ہے وہ آگ جو لگ رہی تھی اس کو نہیں بچا سکے، یا پھر خود آگ لگے بشر بیوی کو دوڑانے کے لیے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بشر بیوی تو پکے پروگرام میں تھی کہ میں جیت جاؤں گی. یا بزرٹ کریں یا یہ خبر دے رہے ہیں؟ یہ میں اس ششپانج میں کہ بشرا بی بی نے تو کہا تھا کہ میں یہاں تک پڑی رہوں گی کنٹینر پہ، اور اس کو تو یہاں سے بگانا تھا، بگانے کا طریقہ اور نہیں تھا کنٹینر کو آگ لگانے سے علاوہ. سر، پارا چنار کی صحیح صورتحال کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاڑا چنار کی سچویشن پہ صوبائی حکومت بالکل غافل ہے. اپنا اگر آپ دیکھیں کہ جب میں نے اناؤنس کیا کہ میں پاڑا چنار جا رہا ہوں اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، تو اس سے بھی پہلے سی ایم صاحب دوڑتے ہوئے چلے گئے. وہاں پر انہوں نے بہت سے اعلانات کیے. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ چھوڑیں یہ روڈ تو میں کھولوں گا، آپ کسی سے بات ہی نہ کریں. آج میں آپ سے بات کروں، آج تک روڈ نہیں کھولا، اور وہ غالباً 30 تاریخ کو گئے تھے، اور آج تقریباً میں سمجھ 10 11 12 دن ہو گئے، آج روڈ نہیں کھول سکے. جو ایشو تھا زمین کا ایشو تھا، شیعہ سنی بن گیا، اس کے بعد اب جو ہے وہاں پر ملیٹنٹس موجود ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ میں صوبے کا گورنر ہوں، صوبے گورنر کے اندر جو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آتی ہے، میں ان کو موبلائز کروں گا کہ جو بھی وہاں سے نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں کم از کم ان کو سپورٹ کریں. ہمارے پاس جو بھی محدود وسائل میں ہمارے پاس جو ٹینٹس موجود تھے، یا ہمارے پاس راشن موجود تھا، یا ہم نے کچھ پرچیز کیا، کمبل یا گرم کپڑے یا دوائیں تھیں، وہ ہم ان کو دی. ہم نے آج بھی کیمپ کروا رہے ہیں، ہم 2 سے 3 ہزار فیملیز کو روزانہ کھانا بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس 4 ایمبولینس ہم نے زخمیوں کے لیے وہ بھی بھیجے. روڈ بندش کی وجہ سے باقی ہم ایمبولینسیں نہیں بھیج سکے. چیف سیکرٹری صاحب اور صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے روڈ کھولنے میں. یہاں تک کہ ہم نے کہا جو آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں ٹیمپرری، ان کو آپ خوراک دیں. صوبائی حکومت کے نمائندے ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہم نے کہا آپ تو الٹا مطلب ہے کہ وہ کر رہے ہیں. آج تک صوبائی حکومت وہاں پر، ہاں انہوں نے کچھ دوائیاں پہنچائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہ بھی آئی سی آر سی کی طرف سے ان کو ملی. لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہمیں بھی انٹرنیشنل ڈونر سپورٹ کر رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے. میں آپ سے بھی سپورٹ مانگوں گا، میں کسی اور سے بھی مانگوں گا، لیکن آپ صوبائی حکومت تو وہاں پر کچھ کرے. پی ڈی ایم اے نے کچھ ٹینٹس بھیجے تھے، وہ اگر ٹینٹ نہیں بھیجے تو اچھی بات ہے. اگر ان ٹینٹ کی آپ حالت دیکھ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے ٹینٹس ہیں کہ نہ وہ واٹر پروف ہے نہ ویدر پروف ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ٹینٹس ایسے جیسے کوئی کاغذ ہو. تو وہ اگر نہیں بھیجتے ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ شو کرنے کے لیے ہم نے کچھ کر دیا. اور صوبائی حکومت کی طرف سے آج تک زیرو سپورٹ ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ میں پالیٹکس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس میں کچھ نہیں، لیکن اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں اور آپ نے جا کر وہاں پر اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کی ہیں تو آپ جا کر وہاں پر کم از کم کیمپس کو سپورٹ کریں. وہاں پر اس وقت بہت سخت سردی ہے، وہاں پر خواتین اور بچوں کو گرم کپڑے چاہیے، کمبل چاہیے، چیزیں چاہیے، اس کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں. یہ تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی IDP کرائسس بن جائے گا؟ دیکھیں لوگ، اب مجھے بتائیں روڈ اگر بند ہے وہاں پر نہ پیٹرول جا رہا ہے، نہ خوراک جا رہی ہے، نہ دوائیاں جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں جا رہا، تو لوگ وہاں سے نکل کر مکان نہیں کریں گے، کیا کریں گے وہاں پر رہ کر؟ اس سردی میں کیسے وہاں پر رہیں گے مجھے بتائیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا کرائسس آ ہمارے جائے گا. کرائسس تو آ رہا ہے، جس پہ حکومت غافل ہے. صوبائی حکومت، صوبائی حکومت کو اپنے چکروں سے فارغ نہیں ہو رہے، اپنی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہو رہے. اسلام آباد کی چڑھائی اور پتہ نہیں کبھی سول نافرمانی، کبھی کیا، اپنی جو ان کی دو CMO کی آپس میں لڑائیاں، باقی چیزیں، ڈسٹریبیوشن آف پاور چیزیں، اس سے فارغ ہو گئے تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. آج مجھے بتایا کہ میرا جو ضلع ہے ڈیر اسماعیل خان، CM صاحب کو بھی ضلع اور IG صاحب کو بھی ضلع ہے. روز اٹیک ہوتے ہیں. بتائیں وہ آج تک CM نے وہاں پہ کیا کیا؟ IG صاحب نے جا کر وہاں پر کوئی میٹنگ، میں تو سمجھتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ وہاں پر کابینہ کی میٹنگ ہوگی. ماضی میں اپنے فیڈرل کیبنٹس کو دیکھیں، جب گیلانی صاحب بھی فیڈرل کیبنٹ میں تھے، مختلف جگہوں پہ جا کر ہر صوبے میں میٹنگ کریں. حق تو یہ کہ ان کو چاہیے ڈی خان میں، ڈویژن میں، بدو ڈویژن میں، کوڑی میں کیبنٹ کی میٹنگ کریں، وہاں پر بیٹھیں، وے فارورڈ نکالیں، وے آؤٹ نکالیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل بات ہی نہیں کرتے. عصر کے بعد جب ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ملیٹنٹس روڈ بلاک کر لیں اور تلاشیاں لینا شروع کر دیں. آج اگر یہ کہتے ہیں ہمارا پورا منصوبہ ہے، آج آپ اپنے ٹورسٹ کو NOC کیوں نہیں دیتے؟ آج اپنے فارنرس کو آپ NOC کیوں نہیں دیتے؟ آج کوئی ایمبیسڈر یا بھی کوئی انٹرنیشنل ڈونر صرف گورنر ہاؤس تک نہیں آ سکتا کہ ان کو NOC نہیں ملتی. اگر نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ پرامن نہیں. جب سے یہ ابھی تو ان کو کیا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے؟ مجھے لگتا ہے جیسے TTP اور جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، گورننس ہو نہیں رہی، چیزوں کو یہ ہینڈل کر نہیں رہے اور وہ امبولڈن ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن. تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جب تک صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت آپ سے بیٹھ کر لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن نہیں کرے گی اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لے گی، اس وقت یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. آپ نے سوات آپریشن کیا تھا ماضی میں، آپ نے مختلف آپریشن کیے تھے، پارلیمنٹ سے پاس ہوا، لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے کامیاب آپریشن کیے. اس وقت اگر صوبائی حکومت اور لوگ کہتے ہیں کہ فوج صوبے سے نکل جائے، اگر آج فوج صوبے سے نکل جاتی ہے، کیا ہم میں اتنی سپورٹ ہے کہ ہم اپنے صوبے کا امن و امان کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے ملیٹنٹس کے پاس ہمارے پولیس سے زیادہ جو ہے وہ لیٹسٹ اسلحہ ہے. کہ ہماری پولیس، میں مانتا ہوں کہ ہماری بڑی جنرل پولیس ہے، بڑی تگڑی پولیس ہے، شہادتیں دی ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ فار ایگزامپل کراشنکوف سے B-52 جہاز گرا سکتے ہیں؟ لیکن آپ کے پاس جو اسلحہ ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، اس کے کم از کم اس کے مقابلے کا اسلحہ آپ کے پاس ہو تو لڑے گی. جب وہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ لہٰذا اس پہ بیٹھنا چاہیے. آج اگر آپ دیکھیں سندھ میں اگر رینجر ہے تو صوبائی حکومت کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی. اگر آج بلوچستان میں فوج اور FC موجود ہے تو بلوچستان حکومت نے کہا ہے. ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں ہو کیا رہا ہے. ان CM صاحب کا اپنا ضلع جل رہا ہے، IG صاحب کا اپنا ضلع جل رہا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ پشاور سے باہر نکلتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جا کر اپنی سچویشن دیکھیں اور ہم کیا ہو رہے ہیں. آپ سب کچھ اگر فوج پہ ڈال دیں گے، آپ کو سیلاب میں بھی فوج ریسکیو کرے، آپ کو زلزلے میں بھی فوج ریسکیو کرے، آپ کے ساتھ ملیٹنٹس میں بھی فوج لڑے، آپ کے بارڈر پہ بھی فوج لڑے، تو صوبائی حکومت کیا کرے گی پھر؟ پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی KPK میں، صرف KP میں، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں میں بڑا ہوپ فل ہوں، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں وہاں پر مختلف، کیونکہ خوش قسمتی گئے ہیں جو بھی گئے ہیں، یا بدقسمتی تو نہیں کہہ سکتے، خوش قسمتی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز میجورٹی جو ہیں ان کے ہیڈز ہمارے صوبے سے ہیں. آپ PMLN یا پیپلز پارٹی یا PTI کو چھوڑیے، وہ ہماری نیشنل جماعتیں، اگر آپ ANP کی بات کریں، اگر آپ GY کی بات کریں، اگر آپ جماعت اسلامی غالباً ابھی کراچی کی طرف چلی گئی ہے، لیکن میجورٹی ہمارے پاس آف اینڈ آن زیادہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے. آپ نیشنل ڈیموکریٹ موومنٹ کی بات کریں، مطلب ہے کہ سوائے کچھ پارٹی کے باقی ساری لیڈرشپ ہمارے صوبے میں موجود ہے. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے اسپیس مختلف جگہوں پہ بڑے تھوڑے اسپیس آپ کو موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہاں پر 2 حکومتیں بنائی ہیں، اور اگر ہم پراپرلی اس چیز کو مینیج کریں اور چلائیں تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت صوبے میں بنا سکتی ہے. وفاقی حکومت پہ آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ابھی بھی پھر اختلافات بھی ہیں، سامنے آتے ہیں
کہ یہ ہمارے اختلافات ہیں اور اتحادی اتنے خوش نہیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. کیا آپ کو لگتا ہے وہ دوبارہ کام ہوگا جو بلوچستان میں پہلے ہوا تھا کہ 2.5 سال جو ہے وہ پی ایم ایل این نے گورنمنٹ کی اور اس کے بعد پھر 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل گئی؟ تو کیا فیڈریشن میں بھی ایسے ہوگا؟ بلاول صاحب کو وزیر اعظم دیکھ سکیں گے ایسا؟ ایسا ہمارا کوئی فارمولہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اتحادی حکومت میں دیکھیں مسائل ہوتے رہتے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا جو مین جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے جو حکومت چلا رہا ہے یا کیئر ٹیکر جو بھی اپنا حکومت چلا رہے ہیں کولیشن حکومت چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں. مسائل ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آپس میں کمیٹی بنی, ہم نے اس کے اوپر مسائل پہ ڈسکشن بھی کیے اور ہم نے کہا جو کمٹمنٹس جو آپ نے کیے اس کو آنر کیا جائے. اور نارملی پولیٹکس میں اگر آپ کوئی کمٹمنٹ کریں تو چاہیے آپ کو اس کو آنر کریں. ایشوز ہیں کسی ایشو پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی پہ ہمارے فاصلے بڑھ جاتے ہیں, مختلف ہیں, ہمارے مختلف نظریات ہیں, چیزیں ہیں. پی ایم ایل این کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر بھی پنجاب میں ہے اور پرائم منسٹر بھی پنجاب کا ہماری پارٹی کے دونوں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے حکومت قائم, ہمارے جو دوست سمجھتے ہیں. تو اس میں بڑا زیادہ جو ہے چیزیں ہیں, پاور شیئرنگ میں بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ اگر آپس میں بیٹھ کر معاملات حل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے اور مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ بات چیت کر رہے ہیں. ہماری کمیٹیز ہوئی بھی ہیں, آئندہ بھی ہوں گی, اور شاید پرائم منسٹر صاحب اور بلاول صاحب کی کمیٹیز کے ممبران کے ساتھ کے ہمراہ میٹنگز بھی ہوں. تو اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی سی سی کی میٹنگ آنے والی ہے 27 دسمبر کو, اور ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوگی. وہ ان کے بھی سوالات ہوں گے لیڈرشپ سے کہ جی اگر ہم کولیشن میں ہیں, کیونکہ پہلے بھی ہماری سی سی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم کابینہ کیسا نہیں بنے گے. بہت سی میڈیا چینلز روزانہ میں کابینہ کیسا بنا رہے تھے کہ اس ہفتے بن رہے ہیں, اگلے ہفتے بن رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب تک سی سی فیصلہ نہیں کر رہی ہم کچھ نہیں کریں گے, کور کمیٹی فیصلہ کرے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک طریقے سے چلیں. آپ کو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بڑی موومنٹ یا تحریک کھڑی کر پائیں گے مدرسہ بل کے اوپر؟ ہم مینیج کر لیں گے. سیاسی مولانا صاحب سیاستدان ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, جمہوریت کے لیے قربانی ہے, تو آف اینڈ آن ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہوپ فل ہے کہ ہم ان کو مینیج کر لیں گے. تو ان کو مینیج کیوں کیا جا رہا ہے؟ سیاست مینیج مینس کہ الیکشنز میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ہوا, پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے دیکھیں لیڈنگ فیکٹر لیڈ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو, اور فیس وہ تھے, انہوں نے تحریکیں بھی چلائیں پی ٹی آئی کے دور میں. اور جب دوبارہ یہ نیا سیٹ اپ بنا تو مولانا فضل الرحمان اس میں ان کو حصہ یا ان کو شامل نہیں کیا گیا. پھر ایسا لگتا ہے جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا گیا اور مدرسہ بل کا ان کو کہا گیا کہ ہم یہ ہونے دیں گے ریفارمز بل جو ہے, لیکن اب جو ہے ایک دم سے زرداری صاحب نے اس کو واپس کر دیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو پھر برداشت کریں گے؟ دیکھیں دوسری تیسری بار اس سال میں ہو گیا. پالیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں 26ویں ترمیم میں ہمارا ایک بل تھا, مسودہ تھا, پھر ہم گئے ان کے پاس, مولانا صاحب کے پاس, بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے, تو انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی اور ہمارا تو یہ بل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو پھر ہم نے کمپرومائز کیا اس کے اوپر. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا بل لے آتے ہیں, اور جب ان کو کہا ہم آپ کا بل لے آتے ہیں تو پی ٹی آئی بھاگ گئی. اور جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس کس نے بلائی تھی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی تھی. اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بنے تھے, لیکن کاپی رائٹس تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے اے پی سی ایم نے بلائی تھی. ورنہ بہت سی جماعتیں تھیں, کوئی نہ کوئی بلا لیتا, لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کو تو پی ڈی ایم سے انہوں نے نکال دیا تھا. تو ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا, جو بھی کیا تھا, تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا. ہم پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت تھے جب ہم حکومت میں تھے. تو اگر پی ڈی ایم نے کوئی کام کرنا تھا, اور پی ڈی ایم کا ایک وہ تھا کہ ہم نے حکومت کا خاتمہ کرنا ہے عدم اعتماد کے ذریعے جو بھی ہے, وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی تو پی ڈی ایم کی بنیاد ختم ہو گئی. جیسے ماضی میں ایم آر ڈی اور اے ڈی بنی تھی, ایک ایشو کے لیے بنی تھی اور ایک کاز کے لیے بنی تھی. تو جب پی ڈی ایم ایک کاز کے لیے بنی تھی تو اس وقت جب عدم اعتماد ہوئی, کاز ختم ہو گیا. اگر ہے بھی سی تو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیا, کہ ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے, ہم تو ان کی اتحادی جماعت تھے, ہم نے اپنا الیکشن لڑا تھا. اور ابھی اگر وہ اس کو اگر چیزیں ہیں, لیکن مولانا صاحب نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کا مختلف آف اینڈ آن حصہ بھی رہے ہیں. انہوں نے اس کے پی میں حکومت بھی کی ہے, اتحادی بھی رہے ہیں, بلوچستان میں بھی رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے انشاءاللہ مسئلے کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. سر آخری سوال, 5 کور ایریاز کون سے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کے پی میں یہ 5 کور ایریاز ہیں, ان میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو اس میں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ جو لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے آج وہ امن کی بات کر رہے ہیں.
کہ ڈیولپمنٹ جب فار ایگزامپل سائٹ پہ ہمیں جو ہے وہ پہلے امن چاہیے، امن ہوگا تو ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ آج آپ کسی ایمبیسڈر کو اپنے صوبے نہیں چھوڑ سکتے، آپ کسی ڈونر ایجنسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ فنڈ لے کے کہیں اور جا رہے ہیں. آپ مطلب ہے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹرز نہیں آ سکتے ہیں، ٹورسٹ نہیں آ سکتے ہیں، ترقی کیسے ہوگی؟ میرے پاس اس وقت جو ہے صوبے میں 2000 ریلیجیس ٹورزم کی سائٹس ہیں. سب سے پرانی سویلائزیشن، دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن خیبر مقام ہے، گندھاری گاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ 2000 سائٹس جو کہ آفیشیل ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ سائٹس ہیں. جب ہمارے سوات کے علاوہ اور میرے نہیں خیال کہیں اور لوگ چاہ پاتے ہیں. نہیں، میں صرف ریلیجیس ٹورزم کی بات جو کر رہا ہوں، جو کہ گندھارا کی جو حوالے سے ہمارے جو اس سے جو ہے ہمارے تھائی لینڈ سے لوگ جو آ رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ کوریا سے لوگ آنا چاہتے ہیں، ہمارے باقی دنیا سے لوگ آنا چاہتے ہیں ریلیجیس ٹورزم کے لیے. باقی آپ کی اگر اپنی جو ٹورزم ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کو جو ہے 13 سال ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم ٹورزم کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. آج مجھے بتائیں کہ ٹورسٹ سائٹس پہ آپ جائیں، ان کی آپ وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر اپروچ روڈ سے کیا پوزیشن ہے، وہاں پر ہوٹل سے کیا پوزیشن ہے، کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے. لہٰذا چیزیں ہیں کہ اپنے ٹورزم کو فروغ دیں. اس کے بعد ڈیولپمنٹ بھی ہے، چیزیں ہیں، لیکن چیزیں ہیں کہ سائٹ آپ مجھے بتائیں. میں کہتا ہوں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. آج اگر میں کہتا ہوں کہ این آئی سی وی ڈی سندھ میں ہے، ایسا یو ٹی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، سائبر نائف ہے، تو آپ صرف یہ ڈیٹا نکال لیں پاکستان میں کہ اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگ کہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا علاج ہو ملک سے باہر، دبئی یا لندن یا امریکہ چلے جاتے ہیں، تو صوبے میں کہاں پہ ٹریول کرتے ہیں؟ سندھ جا رہے ہیں، بلوچستان جا رہے ہیں، کے پی یا پنجاب جا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا ہیلتھ سسٹم یہاں کا ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس 34 یونیورسٹی ہیں کے پی میں، 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں، اور اگلے 3-4 مہینے میں کسی کا بھی وائس چانسلر نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پچھلے سال بھی 3 ارب روپے رکھے تھے یونیورسٹیز کے لیے، 34 یونیورسٹی کے لیے آپ 3 ارب روپے رکھ رہے ہیں. اس سال بھی 3 ارب روپے رکھے ہیں. بلوچستان جو آپ سے کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولپ ہے، اس نے 5 ارب رکھے ہیں. پنجاب کے پاس مختلف ایسی یونیورسٹی ہیں جو کہ پروفٹ میں ہیں، ان نے 7 ارب رکھے ہیں. سندھ نے 34 ارب روپے رکھے ہیں، 32 یا 34 ارب روپے. تو اب ہم کہتے ہیں کمپٹیشن ہو جائے. اب آپ اپنی ایجوکیشن میں اتنے پیسے اگر رکھ رہے ہیں جو کہ 9 کے برابر ہے، تو آپ کی ایجوکیشن کیسے ٹھیک ہوگی 34 یونیورسٹیوں میں؟ تو لہٰذا دیکھیں دیکھیں وومن امپاورمنٹ اپنے کام کرنا ہے. میرا فوکس سارا جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ، یوتھ انگیجمنٹ پہ. اس وقت آپ کے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ کے پی موجود ہے. آپ کی کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ آدھی سے زیادہ پشتون ہیں. آج مجھے بتائیں کہ آج تک 15 سال ہو گئے ہمارے کے پی میں فرسٹ کلاس کرکٹ نام کی چیز نہیں. کوئی پی ایس ایل کا میچ ہوا ہے، کوئی بھی کوئی باہر سے ٹیم ہے اسے کے پی میں کوئی میچ کھیلو نہیں کھیلو. اور یہ سارے ٹرک سوٹ پہ گھوم رہے کہ ہم سارے ورلڈ کپ جیتنے والے آ گئے. ہمارے میدان غیر آباد ہو چکے ہیں. ہمارا ایک ارباب میاں اسٹیڈیم تھا جو کہ 2017 سے اس کی ابھی بھی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں آگے کتنے سال کا منصوبہ جو ریکنسٹرکشن آج تک نہیں ہوئی. گراؤنڈز نہیں آپ کے ساتھ آباد کرنے کے لیے. جب آپ اپنے یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے اپنے اسپورٹس میں نارملی مجھے روز کوئی ای میل یا کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اپنے اسپورٹس کے بچوں کی طرف سے کہ ہم نے یہ میڈل گولڈ میڈل جیتا ہے، ہم نے یہ جیتا ہے، اور ہمیں کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا. تو میری کوشش ہوتی ہے، میں بلاتا رہتا ہوں بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. میں ڈیرس میرے خان میں گیا تھا، میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کے پاس 100 سے زیادہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے وہ ہیں. تو جب ایسے بچوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اگر ان کو مطلب میں نہیں بلاؤں گا، سی ایم نہیں بلائے گا، گورنر صاحب، وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں بلائیں گے، یا ہمارے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو بیچارے کیا کریں؟ دنیا میں اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں، ہمارے والے خود میڈل جیت جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سب بلاتے ہیں جو ہم لوگ ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ فوٹو کھینچے، چائے پئیں، تاکہ ہمارے فوٹو آئے اخبار میں یا ٹی وی میں یا کسی سوشل میڈیا پہ. ہمیں اکیڈمیز ڈیولپ کرنے، اپنے یوتھ کو پازیٹیو پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے، ان کو جابس دینے ہیں. ان کے لیے مطلب ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے ہم کس طریقے سے ان کو اچھے اس پہ انسان بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جس کو ہم نے مل کر کے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. سر بہت شکریہ. تھینک یو.